ذرا تصور کیجئے قدیم یونان کے ایک بہت ہی مصروف شہر ملیٹس کا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فلسفے کی آپ کہہ سکتے ہیں شروعات ہو رہی تھی، اور کچھ بہت ہی ذہین لوگ کائنات کی سب سے بڑی پہیلی کو سلجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ پہیلی کیا تھی کہ آخر یہ سب کچھ، یہ پوری دنیا بنی کس چیز سے ہے؟ اور دیکھیں، یہ سوال کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ اصل میں کائنات میں اپنی جگہ کو سمجھنے کی ایک بہت گہری خواہش تھی۔ اس سے پہلے تھیلس نے کہا تھا پانی، پھر انیکسیمینڈر آئے، انہوں نے ایک پراسرار لامحدود چیز کا ذکر کیا، لیکن ایک اور تھنکر تھے انیکسیمینیز، جن کا جواب شاید سب سے زیادہ سادہ اور اتنا ہی گہرا تھا۔ تو یہ تھے ملیٹس کے اس انٹلیکچوئل گروپ کے تیسرے اہم فرد انیکسیمینیز۔ وہ اپنے استاد انیکسیمینڈر کے کام کو ہی آگے بڑھا رہے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی تھیوری پیش کی جس نے واقعی کائنات کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل کر رکھ دیا۔ تو انیکسیمینیز کا وہ انقلابی جواب کیا تھا؟ ایک ایسی چیز جو اتنی عام ہے کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، ہوا۔ جی ہاں، بالکل وہی ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جو ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہے۔ انیکسیمینیز کے مطابق یہی وہ بنیادی مادہ ہے جس سے ہر چیز وجود میں آئی۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر سب کچھ ہوا ہی ہے تو پھر یہ ٹھوس زمین، بہتا ہوا پانی اور یہ جلاتی ہوئی آگ، یہ سب کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک ایسی چیز سے جو دکھائی تک نہیں دیتی۔ اور بس یہیں پر انیکسیمینیز کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا میکینزم، ایک ایسا طریقہ بتایا جو فلسفے کو سائنس کے قریب لے آتا ہے۔ انیکسیمینیز نے دو مخالف پروسیسز کا کانسیپٹ دیا، ایک ہے کانڈنسیشن یعنی گاڑھا ہونا، اور دوسرا ہے ریریفیکشن یعنی پتلا ہونا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے بھاپ کو لے لیں، جو کہ اصل میں پتلی ہوا ہے۔ جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو پانی بن جاتی ہے، یعنی تھوڑی گاڑھی ہوا، اور جب وہی پانی جمتا ہے تو برف بن جاتا ہے، یعنی انتہائی گاڑھا ہوا۔ تو دیکھا، چیز ایک ہی ہے، بس اس کی ڈینسٹی، اس کا گاڑھا پن بدل رہا ہے۔ تو انیکسیمینیز نے اس پوری تبدیلی کا ایک سپیکٹرم، ایک پورا سلسلہ سمجھایا۔ ان کے مطابق جب ہوا پھیلتی ہے یعنی پتلی ہوتی ہے تو وہ آگ بن جاتی ہے، بالکل آگ کی طرح گرم اور روشن۔ پھر جب وہ گاڑھی ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس سے ہوائیں اور بادل بنتے ہیں۔ اگر وہ اور زیادہ گاڑھی ہو جائے تو پانی کے قطرے بن جاتی ہے، اور جب یہ پروسیس اپنی انتہا تک پہنچتا ہے، جب ہوا بہت ہی زیادہ گاڑھی ہو جاتی ہے، تو وہی ہوا ٹھوس زمین اور پتھر بن جاتی ہے۔ مطلب ایلیمنٹ ایک ہی ہے، ہوا، لیکن اس کی شکلیں، اس کے روپ بے شمار ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات آتی ہے۔ انیکسیمینیز کے لیے ہوا صرف ایک بے جان مادہ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک زندہ، ایکٹیو قوت تھی، ہر وقت حرکت میں رہتی تھی۔ کائنات میں جتنی بھی تبدیلی آ رہی ہے اس کی وجہ یہی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا وہ انجن تھا جو اس پوری کائنات کی مشین کو چلا رہا تھا۔ اب یہاں انیکسیمینیز ہمیں ایک بہت ہی گہری اور سچ کہوں تو بہت ہی خوبصورت بات بتاتے ہیں۔ وہ کائنات کو ایک اکیلے بے جان آبجیکٹ کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی مخلوق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور وہ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح ہماری سانس یعنی ہماری روح ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے، بالکل اسی طرح اس پوری کائنات کی بھی ایک عظیم سانس ہے جو اس پوری دنیا کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم انسان اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہیں، ایک آئینہ ہیں۔ انیکسیمینیز کا یہ جو کال ہے نا، یہ ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ جس طرح ہماری روح جو کہ ہوا ہے ہمیں جوڑے رکھتی ہے، اسی طرح سانس اور ہوا پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں ہے، یہ اصل میں اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا اس کائنات کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ انیکسیمینیز اتنے اہم کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے فلسفے کا رخ کیا کے سوال سے کیسے کے سوال کی طرف موڑا۔ انہوں نے ایک ایسا پروسیس بتایا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، جیسے پانی کا بھاپ بننا، اور اسی چیز نے سائنسی سوچ کی بنیاد رکھی۔ پھر انہوں نے کائنات اور ہم جیسے جانداروں کو ایک ہی خوبصورت اصول کے تحت جوڑ دیا، اور ہمیں کائنات کو ایک زندہ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سسٹم کے طور پر دیکھنے کا ایک نیا نظریہ دیا۔ تو اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا اور آپ اس طرح کے اور فلسفیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ڈائلیکٹک لینس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے اور علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔